نمبر 4، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ بنے گی سب سے پہلے رسول کے لیے کہ واقعی انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ کی امت پر گواہ بنیں گے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں۔ کیا روایت ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء نوح و امتہ، نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو لایا جائے گا، وہ آئیں گے۔ فیقول اللہ تعالی هل بلغت، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تم نے پیغام پہنچایا؟ پیغام پہنچایا؟ فیقول نعم ای رب، نوح علیہ السلام کہیں ہاں اللہ پہنچا دیا میں نے، اے میرے رب میں نے پہنچا دیا۔ فیقول لامتہ هل بلغکم، اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کہ انہوں نے پیغام میرا تم تک پہنچایا؟ امت کیا بولے گی؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبی، کیسی ڈینجر امت ہوں گی دیکھیے، ایک دن پہنچایا، 2 دن پہنچایا، کتنے دن پہنچایا؟ 950 سال، اور 950 سال کے بعد امت کیا کہے گی؟ یعنی کیا نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ سوچیے کہ 950 سال پہنچانے کے بعد امت کیا بولے گی ایک دم ہمت سے ڈھٹائی سے، لا بالکل نہیں پہنچایا، ہمارے پاس تو کوئی دوسرا بھی ڈرانے والا نہیں آیا، ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ فیقول لنوح من یشہد لک، اب نوح علیہ السلام کی باری ہے، اللہ پوچھے گا تمہارا گواہ ہے کہ کوئی؟ یعنی یہ تو بول رہے نہیں، تم بول رہے ہو کہ پہنچایا، اب تمہارا گواہ کون ہے؟ تمہارا گواہ کون ہے؟ من یشہد لک، فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میرا گواہ تو ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہیں اور ان کی امت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس امت کی کہ نوح علیہ السلام کو معلوم ہے ایک امت ہوگی جو میری گواہ بن سکتی ہے، وہ اس لائق ہے کہ گواہ بنے۔ کون سی امت بنے گی؟ یہ امت بنے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ پہلے رسول کی گواہ کون ہے؟ آخری رسول کی امت، آخری رسول کی امت۔ فنشہد انہ قد بلغ، آپ فرماتے ہیں پھر ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا، وہو قولہ جل ذکرہ، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو قرآن میں اس نے ذکر کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے فرمایا اور ایسے ہی ہم نے تم کو ایک منتخب امت بنایا ہے، قابل اعتبار امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنو۔ تو یہ امت گواہ بنے گی قیامت کے دن، اور اس امت پر گواہ کون بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سچ بول رہے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ امت گواہی دے رہی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ سچ بول رہے ہیں۔ تو اس امت کی گواہ کون بنیں گے؟ یعنی فائنل گواہی کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ۔ اتنے تب اب اس کے بعد پوچھا نہیں جائے گا۔ اب سوچئے نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ کے گواہ کون ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے آپ خود گواہ بنیں گے نوح علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے آپ کا، آپ کا مرتبہ کتنا اللہ کے نزدیک ہے۔ اسی لیے یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد قال فیدعون فیشهدون له بالبلاغ، کہ پھر اس امت کو بلایا جائے گا اور یہ امت گواہ بنے گی اس امت پر نوح علیہ السلام کے حق میں کہ پہنچایا، ثم اشهد علیکم، پھر میں تم پر گواہ بنوں گا، پھر میں تم پر گواہ بنوں گا کہ ہاں یہ صحیح بول رہے ہیں، ثم اشهد علیکم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ آپ کا اکرام ہوگا قیامت کے دن، آپ کی سچائی کی دلیل ہوگی اللہ کے نزدیک، اور ساری مخلوق پر ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ بلکہ یہ دوسرے نبیوں کے سلسلے میں بھی یہ امت گواہ بنے گی۔ ایک روایت میں جس کو امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء النبی ومعه الرجلان، قیامت کے دن نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا
جس کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، بس 2 ماننے والے ہیں۔ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ وَأَقَلَّ، یعنی کوئی اور نبی آئے گا جس کے ساتھ 3 آدمی یا 3 سے زیادہ یا 3 سے کم، یعنی الگ الگ نبی آئیں گے جن کے ماننے والے کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے اس سے بھی کم 1، اس طرح سے ماننے والے ہوں گے۔ کوئی نبی تو ایسے بھی آئیں گے جن کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کوئی بھی ماننے والا نہیں۔ فَيُدْعَى قَوْمُهُ، تو پھر اس نبی کی قوم کو بلایا جائے گا۔ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ، اس قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے پہنچایا؟ ابھی انہوں علیہ السلام نہیں، اب دوسرے ہیں۔ فَيَقُولُونَ لَا، ان سے پوچھا جائے گا تو قوم کیا کہے گی؟ نہیں پہنچایا۔ فَيُقَالُ مَن يَشْهَدُ لَكَ، اس نبی سے پوچھا جائے گا تمہارا کون گواہ ہے؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، وہ بھی نبی کیا کہیں گے؟ جتنے نبی کیا کہیں گے؟ ہمارے گواہ تو بس ایک ہی ہیں، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا۔ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَ هَذَا، ان سے پوچھا جائے گا یہ جو نبی ہے انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اپنی قوم کو پیغام؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں پہنچایا۔ فَيَقُولُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ، ان سے پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم کو کیسا معلوم پڑا پہنچایا کہ نہیں؟ تم تو تھے نہیں وہاں پہ، تم کو کیسے معلوم پڑا انہوں نے پہنچایا؟ فَيَقُولُونَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ، وہ کہیں گے ہم کو تو ہمارے نبی نے بتایا کہ سارے رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اپنی امتوں تک، بس ہم نے اپنی نبی کی بات مان لی، ہم کو ہمارے نبی نے بتایا بس ہم نے مان لیا اس کو۔ قال فذلكم قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، اور ایسی ہم نے تم کو ایک امت وسط، منتخب، قابل اعتبار امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ صحیح روایت ہے جس کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ قیامت میں اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سید کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے سید صاحب سید شیخ خان پٹھان، سید کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، سید کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، اس کی جمع ہے سادات۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید ہوں گا اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، یعنی فخر کی چیز نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کی شکر کی چیز ہے، فخر کی نہیں ہے۔ ولا فخر، وہ اب یہاں فخر کرتا دیکھو سید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد آدم کی اولاد، سارے نبی اس میں آتے ہیں، ان کے کون ہوں گے؟ آپ سید، لیکن فخر کر رہے ہیں آپ، لیکن یہاں ایک ڈپلیکیٹ سید ہوتا ہے، لگا آپ نے کون سا سر نیم لینے کا، چلو کل سے سید کر لیں گے۔ اب وہ کیا کرتا، میں سید ہوں، تم لوگ تو سب شیخ خان پٹھان اور کیا کچھ نہیں ہو، فخر کرتا ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر رہے ہیں ولا فخر، مجھ کو اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وَمَا، اب کوئی آپ نہیں بولے گا یہ تو آدم کی اولاد کے سید ہیں، تو آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں، ساری انسانیت کے، تو وہ شاید اس میں سے ایکسکلوڈڈ ہوں، کیونکہ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ابن آدم کے سید ہیں، تو آدم علیہ السلام تو چھوڑ گئے، اور آگے یہ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، اس دن کوئی نبی نہیں ہوگا، چاہے آدم ہو یا آدم علیہ السلام کے سوا ہوں،
کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہیں ہوگا. سارے نبی آدم علیہ السلام ہو یا دوسرا کوئی بھی نبی ہو، وہ سب کے سب کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے.